بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ، آیت نمبر 11 سے 13 تک۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ پچھلی جو آیت ہم نے کل پڑھی تھی، اس میں وہ کفار جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اگر ان کی عورتیں مسلمان ہو کر، مومنات بن کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں، ان کا امتحان لیا جائے، جانچ پڑتال کی جائے، جو کہ آیت نمبر 12 میں اس کا طریقہ کار بھی آ رہا ہے کہ جانچ پڑتال کیسے ہوگی، اور اس کے بعد ایک پیریڈ کے بعد وہ عورتیں آزاد ہیں، جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ البتہ جو شخص ان سے نکاح کرنے جا رہا ہے، وہ جو اس کے سابقہ خامد ہیں کافر، ان کو اخراجات دیں گے۔ اسی طرح یہ بھی اصول بیان کر دیا کہ اگر مسلمانوں کی عورتیں مرتد ہو کر، کافرہ بن کر ان کے پاس چلی جائیں، تو وہ لوگ مسلمانوں کو وہ اخراجات دے دیں۔ یہ بات ہو رہی ہے کن لوگوں کی؟ وہ کفار جن سے معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن وہ کفار جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور حربی کافر ہیں، لڑائی چل رہی ہے، مسلمانوں کی عورتیں جائیں گی تو صاف ظاہر ہے ان سے تو لڑائی چل رہی ہے، وہ تو کسی صورت آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے ان کی خواتین آئیں گی تو اس صورت میں بھی ان کو پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی عورتیں کافروں کے پاس چلی جائیں، یعنی حربی کافروں کے پاس، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِنْ، اور اگر فاتکم سے مراد ہے کہ اگر چلی جائیں کم تم سے، شیء ان کا لفظ میں ہوتا ہے کوئی چیز، لیکن یہاں مطلب ہے کوئی، من ازواجکم، من تبعیض کے لیے، ساری نہیں، کوئی عورت تمہاری بیویوں میں سے، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی چلی جائے، کہاں؟ الی الکفار، کافروں کی طرف۔ یعنی جس طرح پیچھے تھا کہ کافروں کی عورتیں مسلمان ہو کے تمہارے پاس آ جائیں، تو اس کا طریقہ بتایا گیا۔ اب اگر مسلمانوں کی کوئی بیوی وہ کافروں کے پاس چلی جائے تو پھر کیا ہے؟ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت یا کوئی تمہاری بیوی کافروں کے پاس چلی جائے، فعاقبتم، پھر تم ان پر قابو پالو، یا پھر تم ان سے حاصل کر لو، یعنی ان حربی کافروں سے لڑائی ہو، تمہاری جنگ ہو، جہاد ہو، اور اس جہاد کے بدلہ میں فتح ہو، اور فتح کے بعد تمہیں مال غنیمت ملے۔ پھر اگر تم کچھ حاصل کر لو یا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، یعنی مال غنیمت کی صورت میں، فعاقبتم، پھر تمہارے ہاتھ آ جائے کیا؟ مال غنیمت، فآتوا الذین، تو تم دو ان لوگوں کو، ذہبت، چلی گئی، ازواجہم، جن کی بیویاں، مثلا، اتنا،
مثل کا معنی اتنا، اس کے برابر، ما جو انفقو انہوں نے خرچ کیا. یعنی پہلی صورت جو کل ہم نے ذکر کی تھی اس میں تو یہ تھا کہ اگر وہ کفار جن سے معاہدہ ہو چکا ہے ان کی بیویاں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کو ان کے اخراجات دے دو، تمہاری ان کے پاس چلی جائے تو ان سے مانگ لو. لیکن یہ والے جو کافر ہیں، جو حربی کافر ہیں، ان کو نہ تم نے دینا نہ مانگ سکتے ہو. تو اس صورت میں اگر کسی مسلمان کی بیوی وہ ارتداد کا شکار ہو کے چلی جائے، صاف ظاہر اس نے جب شادی کی، حق مہر بھی دیا، خرچے بھی ہوئے، سارا کچھ ہے، تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تمہیں کافروں پہ کچھ غلبہ حاصل ہو اور اس کے بدلے میں مال غنیمت ملے تو سب سے پہلے وہ بندہ، وہ مسلمان، وہ مومن جس کی بیوی چلی گئی ہے، اس کے اخراجات پورے کیے جائیں گے اس مال غنیمت میں سے. یہ بات اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے. اب ترجمے کو سمجھیں. فعاقبتم، پھر تمہارے ہاتھ میں آ جائے، یعنی مال، تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا. انہیں اتنا دے دو جتنا، یعنی اتنا مال ان کو دے کے، اسی طرح خمس، مال غنیمت کا جو خمس ہے 5واں حصہ، وہ نکال کے باقی جو بچے گا پھر وہ سارے مجاہدین میں برابر تقسیم ہوگا. اور اگر وہ شخص جس کی بیوی گئی ہے وہ جہاد میں بھی شامل تھا تو اخراجات اس کو الگ سے ملیں گے، اور بعد میں جب جہاد کے لیے تقسیم ہوگی مجاہدین میں تو وہ حصہ اس کا برابر اسی حساب سے اس کو الگ ملے گا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. الذی، کون سا اللہ؟ وہ، انتم، ہو تم، بہی، اس کے ساتھ، مؤمنون، ایمان لانے والے یا ایمان رکھنے والے. اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو یا جس پر ایمان لاتے ہو. اب وہ جو پیچھے کہا تھا نا کہ جب مشرکین کی، کفار کی عورتیں تمہارے پاس ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے آئیں تو قرآن نے کہا تھا کہ فَامْتَحِنُوهُنَّ، تم ان کی جانچ پڑتال کر لو. اب وہ جانچ پڑتال کا جو پروسیجر ہے، جو پروسیس ہے، وہ اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا، جب، جاءک، آئے، کا، آپ کے پاس، المؤمنات، مومن عورتیں، یعنی وہ جو ہجرت کر کے آئیں ان کی بات ہو رہی ہے. اے نبی علیہ السلام، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، وہ بیعت کریں، وہ کیا کریں؟ بیعت کریں، کا، آپ کے ساتھ، مطلب ہے آپ کے، یعنی حکم کے مطابق، جو آپ ان کو طریقہ بتائیں اس کے مطابق، اس فارمولہ کے مطابق. علی، اس بات پر، اس بات پر، یہ ہے جانچ پڑتال کا طریقہ کہ آپ نے بیعت لینی ہے، ان سے اقرار کروانا ہے. اگر یہ ساری چیزیں وہ مان لیتی ہیں تو سمجھو وہ امتحان میں پاس ہیں، اب تم نے ان کو واپس نہیں کرنا. یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کریں، علی، اس بات پر، اللہ یشرکنا، کہ وہ شریک نہیں بنائیں گی یا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، باللہ، اللہ کے ساتھ، شیئا، کچھ بھی یا کسی بھی چیز کو. وہ آپ کے ساتھ بیعت کریں کہ نہ تو وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گی. نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ ان سے وعدہ لیا جائے، چونکہ وہ جس جگہ سے آ رہی ہیں وہاں وہ دار الکفر تھا، دار الشرک تھا، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر لات، منات، ہبل، عزیٰ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. لہٰذا پہلا کام یہ ہے
کہ ان سے وعدہ لینا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ذرہ بھی شریک نہیں کرو گی۔ نمبر 2، ولا یسرقن، اور نہ وہ چوری کریں گے۔ سرقہ چوری کو کہتے ہیں، سرقہ تو قرآن میں اس کی سزا ہاتھ کاٹنا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں بیان ہوئی ہے، السارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہے، چوری کرنے والی عورت ہے، دونوں میں سے جو بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو دوسرے نمبر پر ان سے یہ عہد لینا ہے بیعت لیتے ہوئے، ولا یسرقن، اور نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ وہ زنا کریں گی، کیونکہ دور جاہلیت کی عورتیں جو تھی، اگر آپ الرحیق المختوم یا سیرت کی دیگر کتب کا مطالعہ کریں تو اسلام سے قبل جو مکہ کے حالات تھے اس کو جو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، تو اس میں ان خواتین کے وہ معاملات بھی بیان کیے کہ کیسے ایک خاتون کے کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، بلکہ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر نشانی لگائی ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے پاس آپ بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ آج کے معاشرے کے اندر بھی، ہمارے بھی بڑے شہروں کے اندر یہ معاملات چلتے ہیں، باقاعدہ اڈے بنے ہوئے ہیں اور باقاعدہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ بہرحال ولا یزنین، اور نہ وہ زنا کریں گی، تیسری بات۔ چوتھی بات، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو۔ وہ قتل کرنا کیا تھا؟ وہ حمل کا ساقط ہونا ہے، حمل کا ضائع کروانا ہے۔ تو گویا کہ دو طریقے تھے، ایک تو یہ طریقہ وہ اختیار کرتی تھی، سیکنڈ یہ تھا کہ جیسے بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اسی طرح بیٹوں کو بھی قتل کر دیا جاتا، یعنی صرف بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں اور سورۃ الانعام میں جو اللہ نے بات کی ہے وہاں لاجک یہ بتائی کہ یہ کیوں قتل کرتے ہیں، من خشیت املاک، کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو اتنے وسائل نہیں ہیں تو لہٰذا اس کو قتل کر دو، بیٹا ہوتا بیٹی ہوتی۔ تو اللہ کے نبی الاسلام ان سے بیعت لیتے ہوئے وعدہ لیتے کہ اب تم چونکہ مسلمان ہو چکی ہو لہٰذا تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ تو یہ قتل کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی اور پیدائش سے پہلے بھی، جیسے اکثر معاملات خواتین خراب کرتی ہیں اور پھر وہ اس کو حمل کو ضائع کرواتی ہیں، اسی طریقے سے وہ خواتین جو غلط کاریاں کرتی ہیں اور پھر جب علم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا تو پھر اس کو ڈبل گناہ، پہلے تو زنا کا گناہ کرتی ہیں، اوپر سے پھر اس بچے کا جو ہے وہ قتل کا گناہ کرتی ہیں، تو یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ بالفرض اگر ایسا معاملہ کسی عورت سے ہو گیا ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جیسا کہ نبی الاسلام کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس ایک خاتون آئی، مسلم کی روایت ہے، اور اس سے یہ بدکاری والا معاملہ ہو گیا۔ جب نبی الاسلام کو علم ہوا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے تو آپ نے اس کو کہا کہ جب بچہ پیدا ہوگا پھر آنا۔ بچہ پیدا ہوا، پھر اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا کہ یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے، پھر جب وہ عورت، اور وہ دیکھیں دوسری طرف اس کا تقوی دیکھیں کہ غلطی تو ہو گئی لیکن اس کو ایک ہی ٹینشن تھی کہ میں فی الفور اس گناہ سے پاک ہو جاؤں، وہ جو حد لاگو ہونی ہے میرے اوپر حد لاگو ہو جائے۔ اس کو علم بھی ہے کہ مجھے رجم کیا جائے گا لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے بار بار کہا کہ میرے اوپر حد لاگو کرو، بالآخر اس کے اوپر حد لاگو کی گئی لیکن اس بچے کو کہیں بھی ضرر نہیں پہنچنے دیا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، اور نہ وہ آئیں گی بے بہتان، کسی بہتان کے ساتھ، یعنی مطلب ہے کوئی بہتان بھی نہیں گھڑیں گی، کیونکہ اکثر الزام تراشیاں اور بہتان خاص کر خواتین کے معاملات میں خواتین ایک دوسرے پر لگاتی ہیں، تو بہتان بازی نہیں ہوگی۔ اور وہ بہتان کیسا ہے؟ فرمایا کہ
यफ्तरीनहु, उन्होंने घड़ लिया है, हु उस बुहतान को, बैना ऐदीहिन, अपने हाथों के सामने, व अर्जुलिहिन, और अपनी टांगों के सामने। ये लफ्ज़ी बना कर रहा हूँ, यानी हाथों और पाँव के दरमियान उसको घड़ लिया है। बाज़ ने इसकी कुछ और तफासिर की हैं, लेकिन जो ये लफ्ज़ हैं आम है, मैं उसी हिसाब से इसका तर्जमा कर देता हूँ और इसका मतलब बता देता हूँ कि चूँकि इंसान जब कोई किसी के ऊपर बुहतान बाजी करता है तो वो हाथ और पाँव उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, यानी कहीं भी वो जाता है, कहीं भी वो आता है तो वो चल फिर कर इशारों के साथ फलां ने ऐसे किया, फलां ने ऐसा किया, या किसी को स्पेशल बताने जाता है, तो इसलिए दोनों का जिक्र हुआ। दूसरी वजह यह भी बयान की गई कि क़यामत वाले दिन चूंकि इंसान के हाथ और इसके पाँव इसके खिलाफ गवाही देंगे, तो इसलिए यहाँ पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जो उन्होंने अपने हाथों और अपने पाँव या अपनी टांगों के दरमियान घड़ लिया है। अलबत्ता वो जो पहले बात हुई है औलाद को कत्ल करने वाली, कुछ मुफस्सिरीन ने ये राय पेश की है कि यहाँ से मुराद ये है कि वो औरतें जो बदकारी करती तो फिर बदकारी के बाद उस हमल को ज़ाया करवाती, या वो हमल किसी का होता और खामद बाहर क्या होता, नाम उसका लगा दिया जाता कि ये तो आपका बच्चा है। तो ये बाज़ अहले इल्म ने बात की है, लेकिन ये बैत तो नबी पाक मर्दों से भी लेते थे। सही बुखारी की रिवायत है कि भाई तुम अपने हाथों और अपनी टांगों के दरमियान किसी तरह का बुहतान नहीं गढ़ोगे। तो औरतों के लिए अगर हम कहेंगे तो फिर मर्द के हाँ तो ये मामला होता ही नहीं है। तो ये आम मतलब है कि तुम अपने हाथों और अपने पाँव के दरमियान उसे घड़ लेते हो, यानी बिल्कुल कह लो कि जिस बात का कोई सबूत ही नहीं होता तुम एकदम उसको घड़ के लोगों के सामने मशहूर कर देते हो। अगली बात यह है कि वला यासीना का फी मारूफ, और वो नेकी के काम में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। वला यासीनक, और वो नाफरमानी नहीं करेंगी का आपकी फी मारूफ, मारूफ के काम में, नेकी के काम में, और वो नेक काम में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। ये उनसे बैत लेनी है। फिर जब ये सारी चीज़ें वो मान लें, तस्लीम कर लें कि ठीक है कि हमें मंजूर है जो आप बातें कर रहे हैं, और बुखारी में इसका पूरा तरीका भी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ने बयान किया। बल्कि एक सहाबिया हज़रत उमैमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने कुछ औरतों के साथ मिल के नबी इस्लाम से बैत करने के लिए आई, तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, मुसाफा टाइप नहीं करेंगे जिस तरह मर्दों से आप बैत लेते हैं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं औरतों के साथ हाथ नहीं मिलाता। बल्कि एक रवायत में आता है कि एक औरत ने हाथ आगे किया तो आपने अपना हाथ पीछे कर लिया कि मैं औरतों के साथ हाथ के साथ बैत नहीं लेता। तो बैत वैसे भी दो चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह के पैगम्बर इस्लाम की बैत थी, या फिर दौरे खिलाफत में जो खलीफा बनता था वो बैत लेता था इस बात की कि तुम मुझे खलीफा मानते हो। बाकी ये जो सिस्टम चल रहा है ना कि हर छोटा बड़ा उठता है, पीर बनता है, बाबा बनता है, और वो बैत ले रहा है कि उस बैत को कहते नहीं मैं फलां का बैत हूँ, वो कहता मैं फलां का बैत हूँ। ये शरीयत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। तो फरमाया कि जब ये सारी चीज़ें वो कर चुकी हैं तो फिर क्या करना है, फबा ये हुन, तो आप उनसे बैत ले लें। ये पिछली जितनी बातें जिक्र हुई हैं, अगर ये ख़वातीन, ये था इम्तिहान का तरीका, वो जो कल वाली आयत में था कि फम ताहिनुहुन, उनसे क्या कर लो, इम्तिहान जांच पड़ताल कर लो। तो जांच पड़ताल का ये तरीका है कि जब एक औरत ये सारी चीज़ें मान रही है तो इसका मतलब है कि वो सिद्के दिल से मोमिना बन के आई है। अगर इनमें से किसी चीज़ का इनकार करती है कि नहीं ये नहीं शर्त मुझे मंजूर, तो इसका मतलब है मामला गड़बड़ है। तो जब ये सारी शराइत उन्होंने मान ली तो फिर आप उनसे बैत ले लें, बैत भी लें। और अगली बड़ी अहम बात है वस्तगफिर लहुन, और उनके लिए बख्शिश मांगे अल्लाह से।
جو ان سے غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں. ویسے تو جب کوئی بھی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام لانے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سابقہ سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی مزید استغفار کی ضرورت ہر انسان کو رہتی ہے، لہٰذا آپ ان کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں. ان اللہ، یقیناً یا بے شک اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا، اب یہاں سے پھر دیکھیں، جہاں سے سورت کا آغاز ہوا تھا وہیں آ کر اختتام ہو رہا ہے. وہ آغاز کس بات پہ ہوا تھا کہ جو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے جو دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہیں بنانا. اس دوستی سے بات شروع ہوئی، اب اسی دوستی پہ بات آ کے ختم ہو رہی ہے. فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا، تم دوست مت بناؤ، قوم سے مراد لوگ ہیں، قوم کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں، قوم میں سب لوگ آ جاتے ہیں. ان لوگوں کو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں سے دوستی مت لگاؤ، ان لوگوں سے دوستی مت لگاؤ یا ان لوگوں کو دوست مت بناؤ. کون سے لوگ؟ غضب اللہ غصے ہوا، علیہم ان پر. ویسے تو مغضوب مشہور یہودی ہیں، لیکن ہر وہ شخص مغضوب ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کا باغی اور نافرمان ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اللہ اس پہ غصے ہوتا ہے. ویسے میں نے کیا کہا کہ مغضوب کون ہے؟ یہودی ہیں، جیسا کہ سورہ الفاتحہ میں ہم ہر جہری نماز کے اندر سنتے ہیں یا خود نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے بھی ہیں. تو فرمایا کہ جن پر اللہ غصے ہو گیا ان لوگوں سے دوستی تم نے نہیں. یہود و نصارہ بھی آ گئے، مشرکین مکہ، کفار مکہ یا دنیا کا کوئی بھی کافر، اس سے تم نے دوستی نہیں لگانی. یہ اصول بیان کر دیا. قد، یقیناً، یائسو، وہ نا امید ہو چکے ہیں، من الآخرہ، آخرت کے بارے میں. آخرت کے بارے میں وہ نا امید ہو چکے، یعنی انہوں نے آخرت کی فکر ہی چھوڑی ہوئی ہے. تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو کہیں آپ کے ایمان میں بھی مسائل پیدا نہ ہو جائیں اور آخرت کے معاملے میں آپ کا عقیدہ بھی خراب نہ ہو جائے. پھر فرمایا کما، کیسے وہ آخرت کے بارے میں نا امید ہے؟ کما، جیسے یائس الکفار، کفار نا امید ہیں، من اصحاب القبور، جو قبروں میں ہیں، جو قبروں میں ہیں. اس کے دو مطلب ہیں کہ وہ کافر جو مر کے قبروں میں جا چکے ہیں، اور چونکہ برا شخص جو ہی قبر میں پہنچتا ہے تو اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. اب چونکہ نیکیاں کرنے کا کوئی راستہ ہی کوئی نہیں، تو اس لیے وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب میرے یعنی مقدر میں سزا کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ ہے نا امیدی. تو جس طرح وہ قبر والے نا امید ہو چکے، ایک. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ جو قبروں میں کافر دفن ہو چکے ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں، اسی طرح وہ شخص جس پہ اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کی آخرت کے بارے میں امید ختم ہو چکی ہے، وہ نا امید ہو چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس آخری آیت میں یعنی پھر وہی بات دہرا دی کہ کسی بھی ایسے شخص سے دوستی لگانا جو اللہ کا دشمن ہو، جو مسلمانوں کا دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، اور وہ شخص آخرت کے بارے میں گمراہی کا شکار ہے. جیسا کہ یہود و نصارہ آخرت کا نام ضرور لیتے تھے لیکن وہ کہتے تھے نہیں نہیں، ہم نے جہنم میں جانا ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر چلے بھی گئے تو 2-4 دن بعد واپس آ جائیں گے. کبھی کہتے تھے ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی. تو یہ کیا تھا؟ یہ عقیدہ خراب تھا. تو اللہ تعالی نے کہا کہ ایسے لوگوں کی دوستی تمہیں نقصان پہنچائے گی،
تو اسی کے ساتھ ہماری یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے اس سورہ مبارکہ میں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اللہ ہمیں من وعن ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کتاب و سنت پر، اور یہ جو شرائط، یہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت میں بیان ہوئی ہے بیعت کی، یہ ہر مسلمان کے لیے۔ اب گو کہ بیعت کا تو سلسلہ نہیں ہے، لیکن جب ہم ایمان لاتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، تو یہ سمجھے بیعت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو یہ کام نہ کرنا ایک مومن کی نشانی ہے اور مومن کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں جو چیزیں یہاں ذکر ہوئی ہیں، اللہ ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔